ما بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرا پیر جانا مرشد شہاب جو اندر جو فرمود پر روئے آپ یقے آنکھ برفیش خود بیم آباش دیگر آنکھ بر خیر بد بیم آباش. میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے پر دو لفظوں میں مجھے اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت سمجھا دی. دو لفظوں میں پتے کی بات بتا دی. ایک تو یہ کہ برخیش خود بھی مباش کہ تو اپنے آپ پہ خود بھی نہ ہونا، اور دوسرا یہ کہ بغیر بدبین مواش دوسروں کے اوپر بدبین. خود بین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی صفات سے نظر ہو، اور بدبین کا مطلب کہ دوسروں کی برائیوں سے نظر نہ ہو. اور اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں چیزیں بہت کامن ہیں. نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی نیکیوں پہ نظر ہوتی ہے، لوگوں کی برائیوں پہ نظر ہوتی ہے. جبکہ معاملہ الٹ ہونا چاہیے. اگر اپنی نیکیوں پہ نظر ہوگی تو طبیعت میں خود پسندی ہوگی، عجب ہوگا، تکبر ہوگا، میں ہوگی، اور یہ میں ہی تو انسان کو برباد کر دیتی ہے. ہمارے ایک بزرگ سے سادہ سی مثال دیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو بکری میں کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی میں اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی میں توڑنے کا فیصلہ کر لیا. لہذا سب سے پہلے اس کے گلے پہ چھری پھروائی، پھر اس کے گوشت کی بوٹیاں بنوا دی، پھر اس کی ہڈیاں توڑوا دی، پھر اس کو آگ کے اوپر سالن کی شکل میں یا بھون کر گوشت کو تیار کروا دیا گیا. پورے سے 32 دانتوں میں چبوایا گیا، حتیٰ کہ اس بکری کی آنتیں باقی رہ گئی. باقی تو ہر چیز استعمال ہی ہو جاتی ہے. تو وہ جو آنتیں ہیں بکری کی، ان کو خشک کیا گیا دھوپ میں. تو پہلے وقتوں میں وہ روئی دھننے کی مشین میں استعمال ہوتی تھی. تو وہ جو روئی دھننے کی مشین ہے، جب اس میں وہ باندھی جاتی تھی اور اس کو ہلاتے تھے نا، تو اس میں سے توں کی آواز آتی. تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مٹایا اسے، اتنا مٹایا کہ بالآخر میں کی جگہ تو اس میں رہ گئی. تو وہ فرماتے تھے کہ جو بندہ میں کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے. اور دوستوں بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل. جو بندہ اپنی میں کو خود نہیں مٹاتا، اس کی میں کو پروردگار مٹاتا ہے، اور جس کی میں کو پروردگار مٹائے اس کا تماشا پھر دنیا دے. عقل مند وہ ہے جو میں کو خود ہی مٹا دے. بندے کو میں سجتی ہی نہیں. بندے کا کام ہے بندگی کرنا، عاجزی کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بچھنا. خاکی نسل بننے کی کوشش کریں، ناری صفت بننے کی کوشش نہ کریں. یہ جو اندر آگ بھری ہوتی ہے نا، یہ بندے کو اوپر اٹھاتی ہے. تو مجھے جانتا نہیں،
بندے کو اپنا سب کچھ اچھا لگتا ہے. ہمارے مشائخ مٹایا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت قاری مطیب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب میں چھوٹی عمر میں محتمم بن گیا دارالعلوم کا، اتنا بڑا ادارہ، اور مجھے اس چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دے دی. اب علم بھی تھا، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، مال بھی تھا، جمال بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری طور پر بھی بہت خوبصورت شخصیت دی تھی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی حرم میں. حضرت نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ قاری صاحب آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہوگا، اتنا پرانوار چہرہ. یہ الفاظ کہے کہ قاری صاحب آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہوگا. تو قاری صاحب نے برجستہ جواب دیا تھا کہ حضرت یہ میں نے نہیں بنایا، میرے شیخ نے بنایا. یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے. تو ان کے پاس یہ سب نعمتیں تھیں. تو انہوں نے حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت مجھے کبھی کبھی اپنے اندر خود پسندی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں. میں جب اپنے من میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اندر جب کی کیفیت کبھی کبھی محسوس. تو حضرت ثانی نے جواب لکھا کہ تم یہ کام کسی اور کے سپرد کر دو وقتی طور پہ، اور سیدھا تھانہ بھون چلے آؤ. تھانہ بھون پہنچ گئے. تو وہاں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ذمہ صرف ایک کام لگایا. نہ تسبیحات لگائیں، نہ نفل لگائے، نہ کوئی اور مشاہدے اور مراقبے لگائے. ایک کام ذمہ لگایا کہ آپ یہاں رہیں اور جو مسجد میں نمازی آتے ہیں نا، ان کے جوتوں کو سیدھا کیا کریں. بس اتنا سا کام کریں. آنے والے نمازی آتے ہیں نا مسجد میں، تو ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیں. بس ایک مہینہ جوتے سیدھے کروائے اور کاف بارہ کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. حضرت قاری صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی میرے اندر خود پسندی کی کیفیت پیدا نہیں. ہمارے اکابر اپنے بچوں کو یہ ادب سکھایا کرتے تھے کہ جب مہمان آئے نا تو بچوں کو کہا کرتے تھے کہ ان مہمانوں کے جوتے سیدھے کر. وہ اسی لیے کہ بندے کے اندر سے کبر ختم ہو جائے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات ہے کہ اس عاجز کو ان کی شخصیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے. 3-4 حضرات ایسے ہیں کہ یہ محبت مجھے اپنے من میں فطری معلوم ہوتی ہے. آپ کے ساتھ صحابہ میں سب کی محبت ہے، مگر صدیق کے غلاموں کے ساتھ انوکھی محبت ہے. سب ائمہ کی محبت دل میں ہے، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انوکھی محبت. اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ بڑی محبت ہے، مگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی انوکھی محبت. ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو زہد عطا فرمایا تھا کہ دارالعلوم میں جب رہتے تھے تو ہر استاد کے سامان رکھنے کی کوئی نہ کوئی جگہ بنی ہوئی تھی. کسی کی الماری بنی ہوئی تھی، کسی کا ٹرنک بنا ہوا تھا، کسی کا تھیلا بنا ہوا تھا، کسی کی گٹھڑی بنی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے کپڑے، اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنے کوئی نہ کوئی جگہ ہر استاد کی ضرور تھی. لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے تھے کہ دارالعلوم میں کہیں بھی ان کی پرسنل چیزوں کی کوئی جگہ نہیں تھی. بس جو کپڑے پہنے ہوتے تھے وہی ہوتے تھے. تہبند ساتھ رکھتے تھے، تو جب جمعہ کا دن ہوتا تو تہبند باندھ لیتے اور وہ کپڑے دھو دیتے تھے، پھر خشک کر کے اسی کو پہن لیتے.
کوئی بکسا نہیں تھا، کوئی گٹھڑی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ دارالعلوم کے ہر استاد کا کھانا پکتا تھا کہیں نہ کہیں نام کے ساتھ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے کہ ان کا کھانا کہیں نہیں پکتا تھا، عام مطبخ سے کھاتے نہیں تھے کہ میں اپنے استاد مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھاؤں۔ اور جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم تھا اس کو کہا تھا کہ میرے لیے الگ پکانے کی ضرورت نہیں، بس حضرت کا کھانا جو بچتا ہے وہی میرا کھانا۔ تو کبھی ایک روٹی بچی، کبھی آدھی بچی، جو بچ کے آتا تھا وہ کھا لیتے تھے، اسی پر سے وہ شکر کرتے تھے، الگ کھانا نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیے نظر آ۔ ان دنوں ایک جگہ تھی شاہ جہان پور، جہاں پر کے مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے، ادیان کے لوگ اکٹھے ہوتے اور اپنے اپنے دین کی حقانیت کے بارے میں تقاریر کرتے تھے۔ اس زمانے کی انٹرفیس کونسل ہوتی تھی۔ چنانچہ مباحثہ شاہ جہان پور کے نام سے ایک رسالہ بھی چھپا ہوا۔ ایک مرتبہ جب وہاں کے مقامی علماء تھے، انہوں نے پوچھا کہ ہم کس کو بلائیں، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فلسفہ اور منطق میں ان کو کوئی اونچا نظر نہ آیا، اور یہ تو ہوتی دلیل کی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ حضرت کو دعوت دے دی۔ حضرت نے وعدہ فرما دیا کہ فلاں تاریخ کو مباحثہ ہے تو اس سے ایک دن پہلے میں آ جاؤں گا اور ریل گاڑی کے ذریعے پہنچوں گا۔ اب ہفتے پروگرام آپ چل پڑے۔ جب ریل گاڑی شاہ جہان پور سے ایک اسٹیشن پہلے پہنچی تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے آنے کی اطلاع دی ہوئی ہے تو لوگ کہیں میرے استقبال کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو میں تو استقبال کے قابل ہی نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں یہاں اتر جاتا ہوں اور باقی راستہ میں پیدل طے کر لیتا ہوں، 5-7 میل کا فاصلہ۔ چنانچہ اتر گئے اور اس اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن تک پیدل چلا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے درمیان میں ایک بڑی نہر بھی پڑتی تھی۔ اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے نہر عبور کرنے کی کوشش کی تو کچھ پاجامہ باندھا ہوا تھا، وہ کافی گیلا ہو گیا۔ تو جب نہر میں سے آگے پار ہوئے تو انہوں نے تہبند باندھ لی اور وہ جو پاجامہ تھا وہ زمین کے خشک ہونے کے لیے نکال لیا۔ پھر سوچنے لگے کہ یہ تو میرا وقت خواہ کا ضائع ہو رہا ہے۔ چنانچہ اپنے پاس ایک لاٹھی تھی، ایسا تھا، اس کو اپنے کندھے پہ رکھا اور پیچھے پاجامے پہ لٹکا دیا، اور یہ دین اسلام کا سفیر جا رہا ہے، نہ خادم ہے، نہ کوئی سج دھج ہے، نہ کوئی شان ہے، فقیرانہ انداز میں شہر پہنچے اور ایک جگہ جہاں موٹل تھا، منجی بسترا، تو وہاں پر حضرت نے جگہ لے لی۔ اب ادھر جو لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی حضرت تو ٹرین پر آئی نہیں تو بڑی ان کو تشویش ہوئی، بڑے حیران کہ کیا بنے گا۔ تو جو ان کے بڑے عالم تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی انسان ہے، ٹرین ہو سکتا ہے کہ مس ہو گئی ہو، کوئی وجہ بن گئی ہو، تو ممکن ہے کسی اور ذریعے سے وہ آ جائیں۔ تو تم ایسے ہے کہ جو شہر میں مختلف ٹھکانے بنے ہوئے ہیں نا مسافروں کے قیام کے، مسافر گاہیں، ان سے پتہ کرو۔ لوگ گئے، انہوں نے جا کے پتہ کیا، مگر کہیں پر بھی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں تھا۔ اب سب پریشان کہ کیا بنا۔ وہ جو بڑے استاد تھے وہ کہنے لگے کہ میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ وہ گئے پتہ کرنے کے لیے تو ایک جگہ فہرست میں خورشید حسن کا نام لکھا ہوا۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی نام ہے، خورشید حسن۔
تو جب انہوں نے وہ دیکھا نا تو انہوں نے پوچھا اس بندے سے جو ہوٹل کا انچارج تھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی ایک دبلے پتلے سے مولانا ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھنے میں بہت ہی ہلکے پھلکے تھے. آج کل تو ماشاء اللہ بھاری عالم ہوتے ہیں. کیسا اچھا وقت آ گیا، جس کو دیکھو بہت بھاری عالم. مگر حضرت کا معاملہ کچھ اور تھا، بالکل یہ ہلکے پھلکے تھے. اختصر یختصر اختصار مختصر. اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہمارے جو اکابر تھے نا وہ متنوع تھے، آج کل ہم اس کی شرح ہوتے ہیں، بلکہ اس شرح کے ساتھ بھی حاشیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضرت بہت ہی مختصر سے جب اس نے بتایا کہ بھئی ایسے ہے تو وہ کہنے لگے ہاں بس وہی ٹھیک ہے، میں ذرا پتہ کرتا ہوں. جا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نے دروازہ کھولا. وہ کہنے لگے حضرت آپ یہاں، ہم تو آپ کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر پہنچے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا اس لیے تو اسٹیشن پر میں آیا نہیں، آپ استقبال کی تیاریاں کر کے آئے تھے اور میں تو استقبال کے قابل ہی نہیں ہوں، اس لیے تو میں وہاں پہنچا. اللہ. اور اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایک تاریخی بات کہی، ایک تاریخی جملہ کہا. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. فرمایا کہ چند الفاظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی. چند الفاظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. یہ ہوتی ہے سمجھے کہ چند الفاظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ نہ چلتا. یہ جذبہ اگر اندر ہو نا کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹاؤں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا فیصلہ ہے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم تو اپنے کو لوگوں میں ہر وقت معروف مشہور کرنے کے لیے یہی نہیں کہ اپنی نیکیاں بتاتے ہیں، جو آئندہ کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں. خواب سنا سنا کے لوگوں کو متقد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حضرات چھپنے کی کوشش کرتے تھے اور آج ہم لوگ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہت مٹاتے تھے اپنے آپ. اللہ اکبر. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دیا تھا، بڑے کمالات دیے. بہت بڑا مدرسہ انہوں نے بنایا، ہزاروں طلباء اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کا درس بخاری بڑا مشہور تھا. ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے کہ درس دینے کے دوران ان کو نا ایک اشکال پیدا ہوا. اب کوئی ہم جیسا پڑھانے والا ہوتا تو اس کو ہضم ہی کر جاتا اور طلباء کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. مگر یہ علمی خیانت ہوتی ہے کہ ایک آدمی تقریر بھی کر رہا ہو اور خود اشکال پیدا ہو اور حل نہ ہو اور وہ آگے نکل جائے. حضرت رک گئے، طلباء کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو یہاں یہ اشکال میرے ذہن میں وارد ہو رہا ہے اور مجھے اس کا جواب نہیں سمجھ میں آ رہا. پھر حضرت نے اس کو تھوڑا سوچا بھی، صحیح حاشیہ بھی دیکھا، پھر طلباء سے بھی پوچھا
کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس کا جواب آ رہا ہو تو بتا رہے ہیں، مگر کوئی قابل اطمینان جواب سامنے سے نہیں آ رہا. تھوڑی دیر حضرت سوچتے رہے تو حضرت کے ایک شاگرد تھے جو بڑے استعداد والے قابل تھے، اور حضرت نے ان کو فراغت کے بعد دورے کے بعد اپنے ہی مدرسے میں استاد حدیث کیا، تو وہاں پر حدیث پاک کی کوئی کتاب پڑھاتے تھے. تو اچانک حضرت کے دل میں خیال آیا تو فرمانے لگے طلباء کو، بھائی میں ذرا ان سے پوچھ کے آتا ہوں. اپنے شاگردیں اور شیخ البخاری فرما رہے ہیں کہ میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں. چنانچہ آپ نے بخاری شریف اٹھائی، طلباء کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھے میں ابھی آتا ہوں، اور ان کی طرف چل پڑے. وہ تو ایک طالب علم پیچھے سے بھاگا اور اس نے جلدی جا کے جس کمرے میں وہ درس دے رہے تھے ان کو بتایا کہ حضرت آپ کے پاس آ رہے ہیں. انہوں نے بھی درس وہیں موقوف کیا اور کلاس سے باہر نکل آئے. اب برآمدے میں استاد اور شاگرد کی ملاقات، تو استاد نے بخاری شریف پکڑی ہے اور اپنے شاگرد کو فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں مولانا، یہاں مجھے ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ دیکھیں مجھے سمجھا دیں. اپنے شاگرد سے پوچھ رہے ہیں. وہ استعداد والے تھے ماشاء اللہ، علم بھی تازہ تھا. انہوں نے جب اس کو پڑھانا تو ان کے ذہن میں فوراً جواب آ گیا، مستحضر ہو گیا. تو جب جواب ذہن میں آ گیا تو وہ حضرت کو یوں کہنے لگے کہ حضرت، جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت جب تقریر کرتے ہوئے اس جگہ آپ پہنچے تو آپ نے اس کو یوں حل فرمایا تھا، اور یہ کہہ کے اس کا جواب بتا دیا. دیکھا، یہ ہوتا ہے مٹنا. کوئی ہم جیسا ہوتا تو چوڑا ہو گیا، جی میرے دل میں یہ آ رہا ہے اور یہ بھی آ رہا ہے، اور پھر تو طلباء کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو آج میرا استاد مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے. وہ سمجھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے استادوں کی صحبتیں پائی تھی. بات کا انداز دیکھیے کہ حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس جگہ تقریر کرتے ہوئے آپ نے اس کو یوں حل فرمایا تھا، اور آگے اس کا جواب بتایا. تو بھائی یہ عاجزی جتنی ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ زیادہ ہوگا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند دیتا ہے. زمین کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، زمین کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان. جو عاجزی کرتا ہے زمین کی طرح تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمان کی طرح اس کو ڈھانپ دیتی. ہمارے اکابر کی زندگیوں کو آپ دیکھو، بالکل مٹے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ہاں جامعہ اشرفیہ کے نام سے ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے لاہور میں، ماشاء اللہ کوئی 50 کے قریب ملکوں کے بچے اس میں پڑھتے ہوں گے. بڑی اللہ نے اس کو قبولیت دی. یہ بنایا تھا حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ، جو حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء ہیں. چنانچہ حضرت کی وفات پر حضرت مجوب رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے تھے تو ان میں ان کا ہی نام لیا تھا کہ اب تو اے حسن کام کو سنبھال اور آگے بڑھا. جو بھی تھا ہوا کیا کہ ان کے مدرسے میں ایک استاد تھے، 1 سال یا 2 سال جو بھی تھا انہوں نے پڑھایا، مگر ان کا نا ذوق سیاست کی طرف زیادہ تھا. یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت جن حضرات کو تھی ان کا ذکر کی طرف رجحان زیادہ ہوتا تھا، ذکر اذکار اس کی طرف رجحان زیادہ.
اور حضرت متی رحمۃ اللہ علیہ سے جن کی نسبت تھی یہ فیض بھی ان کو ملا تھا، تو ان کا ادھر شوق زیادہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے 1-2 سال دیکھا کہ بھئی میری یہاں پر صحیح سیٹنگ نہیں ہو پائے گی مزاج نہ ملنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے سال کے اختتام پر یہ جو جامعہ اشرفیہ تھا نیلا گنبد میں چھوٹا تھا اس زمانے میں، اس کے بالکل سامنے ایک مکان کرائے پر لے کر جامعہ مدنیہ کے نام سے دارالعلوم کی بنیاد تھا۔ ادھر جامعہ اشرفیہ اور ادھر جامعہ مدنیہ۔ اب حضرت کے جو بیٹے شہزادے مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہم جو لائے محتمم میں ایک سفر میں وہ اکٹھے تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا۔ کہنے لگے کہ میں اس زمانے میں بہت چھوٹا سا تھا، ہم بھائیوں کو بڑا غصہ تھا کہ ہمارے مدرسے کے استاد الگ مدرسہ بنانا تھا، تو تھوڑا بڑا شہر تھا کہیں اور بنانے تھے اسی گلی میں، اور ہمارے سامنے تو بھائی مصلی اور مقتدی تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو وہی تقسیم ہو گئے نا۔ کہنے لگے بڑا غصہ۔ ابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو گزرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ ابا جی دیکھا ان کا حال کیا کیا انہوں نے؟ تو ابا جی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹے تم جا کہاں رہے ہو؟ میں نے کہا امی نے مجھے کام بھیجا ہے۔ کہنے کہ بیٹا تم کام کر کے میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں اخلاص کا درس دوں گا۔ کہنے کہ میں بات نہ سمجھا پوری طرح، خیر میں نے کام سمیٹا، پھر آ کے بیٹھ گیا کہ حضرت آپ بتاؤں۔ ابا جی میں آ گیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ابا جی نے مجھے فرمایا کہ بیٹے اگر تمہارے سر پہ کوئی بوجھ لادا گیا ہو جو تمہاری اپنی ہمت سے بہت زیادہ ہو اور تمہاری گردن ٹوٹی جا رہی ہو، اور ایسے میں کوئی تمہارا دوست آئے اور کہے کہ بھائی آدھا بوجھ مجھے دے دو میں منزل پہ پہنچا دیتا ہوں، تو یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہوگا یا بدخواہ ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت وہ تو خیر خواہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ بیٹے اتنا بڑا یہ شہر ہے اور ایک ہی یہاں پر کتابوں کا دارالعلوم تھا، تو پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ تھا۔ اب یہ جو دوسرا بن گیا تو مسئولیت کا بوجھ آدھا تقسیم ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دشمن ہیں؟ جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے ان کی زندگیاں ایسے ہوتی ہیں۔ یہ سارے جھگڑے اسی حجت تکبر خود پسندی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی مانگیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے تو خراسان کے، لیکن انہوں نے دارالعلوم میں پڑھا اور پھر جامعہ امینیہ جو دہلی میں تھا نا، حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، یہ اس کے مستقل تھے۔ حضرت مفتی صاحب سرپرست تھے، تو یہ اس کے ناظم محتمل بڑے ہی تھے۔ جب ان کو ذکر کی طرف رجحان ہوا، پٹھان آدمی تھے، جذبہ ہوا تو کہنے لگے جی میں تو جا کے کسی شیخ کامل سے پہلے اللہ اللہ سیکھتا۔ چنانچہ وہاں انہوں نے استعفیٰ پیش کیا اور وہاں سے سیکھا۔ وہاں ملتان کے قریب شہر ہے مسکین پور، مظفر گڑھ کے قریب، وہاں حضرت کے پاس چلے گئے، خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ اب یہ بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، علمی اعتبار سے جبال علم میں سے تھے۔ تو خانقاہ میں رہتے ہوئے اللہ اللہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ خانقاہ میں یہ ترتیب بنی ہوئی تھی کہ جب لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے نا، تو درختوں کی ٹہنیاں یا لکڑی کٹی ہوئی کوئی ہوتی یا کوئی کاٹ کے وہ گٹھڑی باندھ کے اپنے لنگر کے لیے وہ لے آتے تھے۔ جو بھی باہر جاتا
تو دستور بنا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ لکڑی باہر درختوں سے کاٹ کے وہ لنگر کے لیے لے آئے۔ حضرت جب جاتے تو باہر جا کے اتنا بڑا گٹھڑ بناتے، وہ سر پہ اٹھا کے لے آتے، اتنا بڑا گٹھڑ ہوتا کہ اس کو دیکھ کے لوگ ہنستے، اتنا بڑا گٹھڑ۔ چنانچہ ایک مرتبہ اتنا گٹھڑ بنا کے لا رہے تھے تو حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا آپ حصول برکت کے لیے یہ لکڑیاں لاتے ہیں تو بس تھوڑی سی گٹھڑی بنا کے لایا کریں، اتنا گٹھڑ نہ بنایا کریں۔ نہیں حضرت مجھے اجازت دے دیں کہ میں جتنی لا سکتا ہوں میں لے آؤں، میں لے آتا ہوں۔ نہیں مولانا ذرا تھوڑی لایا کریں۔ حضرت مجھے مہربانی فرما کے اجازت دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں، میں لے آتا ہوں۔ بہت اچھی صحت تھی، قد قامت بڑا تھا، ڈیل ڈول بہت اعلیٰ تھا، تو بڑی گٹھڑ اٹھا گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مولانا اصل وجہ یہ ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں نا یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ناسمجھتے لوگ ہیں، ان کو علماء کے اکرام کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جب آپ اتنا بڑا گٹھڑ اٹھائے دیکھتے ہیں نا تو باتیں بناتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ حضرت یہ مجھے دیکھ کے کیا باتیں بناتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا مولانا یہ جب اتنا بڑا گٹھڑ اٹھائے دیکھتے ہیں نا تو یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، دیکھو پیر قریشی نے خراسان سے گدھا منگوایا، جو کہ خراسان کے علاقے کہ دیکھو پیر قریشی نے خراسان سے گدھا منگوایا۔ تو جیسے ہی حضرت نے یہ بات کی حضرت مسیح رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے حضرت یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہیں اس لیے بات کریں گے، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ مجھے پہچانتے ہیں اس لیے بات۔ یہ حال تھا ہمارے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا قبولیت عطا فرمائی کہ وہاں سے اجازت ملی تو حضرت نے ان کو مدینہ طیبہ پہنچایا، اور پھر مدینہ طیبہ میں ان کا فیض الحمدللہ دنیا کے مختلف ملکوں سے آتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، بس ان کا ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ بہت ہی میٹھے ہوئے بزرگ تھے، بہت ہی میٹھے ہوئے بزرگ، اللہ اکبر کبیرہ، سنا سے ذکر تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ مجلس میں آئے تو فرمایا فقیروں، یعنی وہاں آنے والے جو سالکین ہوتے تھے نا ان کو فقیروں کا لفظ، فقیر کا لفظ کہا جاتا تھا، وہاں یہ صاحب کا لفظ اور یہ القابات سب ختم ہو جاتے تھے، فقیر کہتے تھے ہر ایک کو۔ تو حضرت نے فرمایا فقیروں، اور چپ ہو گئے۔ اب ساری جماعت بیٹھ گئی اور منتظر ہے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ تو حضرت نے ایک بات شروع کر دی، تو میں ایک دفعہ میرے پیٹ میں بہت ہوا جمع ہو گئی اور وہ پیٹ کی ہوا خارج ہوتی ہی نہیں تھی، میں چاہتا تھا کہ میرے پیٹ کی ہوا نکل جائے، خارج ہو جائے، وہ خارج نہیں ہوتی تھی۔ فرمانے لگے کہ اتنا وہ میرے پیٹ میں گیس جمع ہوئی کہ میں شدت تکلیف سے زمین پہ لوٹنے لگا، اور مجھے تو دن میں تارے نظر آنے لگے تھے، اور میری تو حالت بری ہو گئی، اور مجھے تو موت آنکھوں سے نظر آنے لگ گئی۔ یہ مریض حیران ہے کہ یہ کوئی بتانے والی بات ہے، اور پیر صاحب اس کو تفصیل سے بتا دیں، میری تو حالت بری اور پیٹ پھول گیا اور گیس اپنا راستہ بھول گئی، اور
کوشش کے باوجود وہ نکلتی نہیں تھی۔ حضرت نے یہ بات خوب کی اور پھر فرمایا کہ اچانک جو میرے پیٹ سے گندی ہوا خارج ہوئی تو مجھے تو طبیعت میں سکون آ گیا، اور یہ کہہ کے فرمایا کہ فقیرو، جو بندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو وہ بھی کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ یہ بات کہی کہ فقیرو، جو شخص اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا بھی محتاج ہو کیا وہ بھی کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ تو مریضوں نے کہا جی نہیں بول سکتا۔ جب سب نے کہا نا نہیں بول سکتا تو پھر فرمایا کہ ہاں، آج رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ دیکھیں، اصل میں جب انہوں نے کہا تھا نا فقیر ہو تو وہ اپنا خواب سنانا چاہتے تھے، مگر فوراً ذہن میں خیال آیا کہ کہیں خواب کے سنانے سے خود پسندی نہ آ جائے، تو پھر پہلے اپنا یہ واقعہ سنا دیا، خود پسندی کی جڑ کاٹ کے رکھی، اور پھر فرمایا کہ فقیرو کہ مجھے آج رات خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قریشی، جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت تو نے تیار کی ہے، من حیث الجماعت اس وقت پوری دنیا میں کہیں موجود ہے، جیسے متبع سنت لوگوں کی جماعت آپ نے تیار کی ہے، من حیث الجماعت دنیا میں کہیں بدل۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت مولانا مدریات رحمۃ اللہ علیہ ابھی خواب دیکھ رہے تھے دعوت و تبلیغ کے کام کی ترتیب کے، بلکہ وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت دارالمنور تشریف لے گئے تھے تو وہاں حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے، تو مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا ایک واقعہ سنایا تھا۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ ان پر تبلیغ کا کام ابھی کھول رہے تھے، تو ابھی یہ ترتیب پر نہیں ہوئی تھی اس دور میں، تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قریشی، جیسی متبع سنت لوگوں کی جماعت تو نے تیار کی ہے، من حیث الجماعت دنیا میں کہیں اور۔ دیکھا بات بھی کرنی تھی تو کیسے انداز سے بات کی، یہ کاملین کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عجب خود پسندی تکبر سے محفوظ فرمائے، ہماری جان چھڑائے۔ ایسی مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ کیسے اپنے آپ کو مٹائیں؟ ہم نہیں مٹا پاتے، ہم شہر مٹاتے ہیں۔ وہ پھر ذرا پاس رکھتے ہیں تو کبھی پیار سے، نرمی سے، کبھی گرمی سے، کوئی خدمت لگا کے، بس پھر میں مٹاتے ہیں۔ اس پہ تو بہت سارے لمبے واقعات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس باطنی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے 2 لفظوں میں پوری بات سمجھا دی۔ ایک یہ تھا کہ اے شیخ سعدی، تم اپنے آپ پہ خود بھی نہ ہونا اور دوسروں کے اوپر بدبی نہ۔ اور آج حالت تو ہماری یہ ہے، اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے عیبوں پہ نظر آتی، اور نفس ایسا مکار ہے، اپنی اچھائیاں، اپنی برائیوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کی برکت سے ہمیں تکبر، عجب، خود پسندی جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں ان کو مہلکات کہا گیا، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ مہلکات میں سے بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، ایسی بات کی بیماری۔
only on his birth,